حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پانے والی، جن کی دردناک شہادت کا واقعہ میں آپ کے سامنے سنانے جا رہا ہوں۔ اسلام میں پہلی شہادت کا درجہ پانے والی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میری ماں بہنوں، اس جلسے میں آئی ہو تو سنو، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تمہارے کانوں میں ٹکرا رہی ہے، سنو۔ حضرت سمیہ یہ عورت ہے، حضرت سمیہ کی لیڈیز ہے، حضرت سمیہ خاتون ہے، لیکن ایمان کتنا مضبوط ہے۔ حضرت سمیہ ایمان لاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو عام کیا تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئی۔ مکے والوں کو پتا چلا، عرب والوں کو پتا چلا کہ حضرت سمیہ ایمان لائی ہے، ایمان لائی، اوپر سے اسلام کا پرچار کر رہی ہے، اسلام کی دعوت کو عام کر رہی ہے، گھروں میں جا کر اسلام کی دعوت عام کر رہی ہے۔ لوگوں کو پتا چلا سمیہ ایمان لائی ہے۔ کچھ عورتیں بھی سمیہ کے پاس جا کر ایمان لاتی ہے، اسلام کا کلمہ سیکھتی ہے، دین اسلام سیکھتی ہے۔ میرے بھائیوں، ابو جہل کو جب پتا چلا تو ابو جہل کو یہ لگا، کچھ ناگوار محسوس ہوا، ابو جہل کو ناگوار محسوس ہوا۔ ابو جہل نے سمیہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا، سمیہ سنا ہو کہ تم ایک اللہ پر ایمان لائی ہو، اے سمیہ کیا تمہیں دولت چاہیے؟ اے سمیہ کیا تمہیں عرب کی گدی میں بیٹھنا ہے؟ کیا تمہیں سنگھاسن پر بیٹھنا ہے؟ کیا تمہیں کرسی پر بیٹھنا ہے؟ اے سمیہ اگر تم چاہتی ہو تو پورے عرب کے خزانے تم کو لا کر دے دیں گے، لیکن سمیہ تم ایمان سے ہٹ جاؤ، سمیہ تم ایمان چھوڑ دو۔ ایک عورت ہے، ایک طرف ایمان ہے، دوسری طرف پوری دنیا کی سلطنت مل رہی ہے، جاہو منصب سمیہ کو مل رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں سمیہ کا ایک ہی جواب ہو، جس پر ایمان لائی ہو، جس اللہ پر ایمان لائی ہو، میں اپنے ایمان سے باز نہیں آؤں گی۔ ایک اللہ پر ایمان لائے ہوں، میں اپنے ایمان کو نہیں چھوڑوں۔ میرے بھائیوں، ابو جہل سمجھایا، ایک دن سمجھایا، 2 دن سمجھایا، 3 دن سمجھایا، ڈرایا دھمکایا، مارنے کی دھمکی دی، جلانے کی دھمکی دی، نیزہ سے مارنے کی دھمکی دی، تلوار سے مارنے کی دھمکی دی، لیکن سمیہ کا ایک ہی جواب، اللہ پر ایمان لائی ہو، ایک اللہ کو رب مانی ہو، اس کے علاوہ کسی اور کو مانوں گی ہی نہیں، ایک اللہ پر ہمارا ایمان ہے۔ ابو جہل کو آخر غصہ آیا، اتنا غصہ آیا، سمیہ کے پاس آئے اور کہا، سمیہ تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں تم ایمان سے ہٹ جاؤ، لیکن سمیہ ایمان سے ہٹی نہیں، تو ابو جہل نیزہ لایا اور سمیہ کے زیر ناف کے نیچے سمیہ کی شرمگاہ پر نیزہ مار دیا، خون سے لطپت سمیہ، زمین میں سمیہ کا پہلا خون گرا، زمین رنگین ہوا۔ میرے بھائیوں، اسلام کی راہ میں شہادت پانے والی کوئی اگر پہلی خاتون ہے تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے بیٹے کے سامنے ان کی بے حرمتی کی گئی، ان کے جسم سے کپڑا اتارا گیا اور سمیہ کی شرمگاہ پہ نیزہ مار دیا گیا۔ سمیہ کے سامنے ان کا بڑا بیٹا ہے، سمیہ کے سامنے ان کا جوان بیٹا ہے، لیکن سمیہ کہتی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے ایمان سے ہٹوں گی نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے ایمان سے ہٹوں گی نہیں۔ میرے بھائیوں، پہلی خاتون ہے جنہوں نے شہادت کا درجہ پایا۔ میرے بھائیوں، ان کے بیٹے
کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کے بیٹے کو بھی مار دیا جاتا ہے، ان کے شوہر پہلے ہی انتقال کر چکے ہیں، میرے بھائیوں ان کے پورے کنبے قبیلے اسلام کی خاطر اپنی قربانی پیش کر دی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون ہے جو شہادت پانے والی پہلی خاتون ہے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے فرمایا اے سمیہ اے عمار اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر، اے سمیہ کی اولاد، اے سمیہ کے قبیلے سنو، اصبروا صبر کرو، فإن موعدکم الجنہ، یقیناً اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ میرے بھائیوں ابو بکر اکیلا جنتی، عثمان اکیلا جنتی، عمر فاروق اکیلا جنتی، لیکن سمیہ کے بارے میں کہہ رہے وہ سمیہ تم اکیلے ہی نہیں بلکہ پورے قبیلے، اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، پورے قبیلے ایک ساتھ جنتی۔ اسلام شروع میں اجنبی تھا اور پھر ایک ایسا دور آئے گا کہ ہم اجنبی بن کر رہ جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں آج دیکھ لیجئے فیشن کا زمانہ ہے، فیشن کا زمانہ ہے، زمانہ ویسے تو اللہ کا ہے لیکن لوگ اس دور میں فیشن کو اپنا مشن بنا لیا ہے، فیشن کو اپنا طریقہ بنا لیا ہے۔ کوئی اگر امت محمدی پر چل رہا ہے تو اس کا مذاق بنایا جاتا ہے، لیکن میرے بھائیوں یاد رکھو ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی حضرت علی کی طرح گزارنی ہے، ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی حضرت بلال کی طرح گزارنی ہے، حضرت عثمان کی طرح گزارنی ہے، حضرت عمر فاروق کی طرح گزارنی ہے۔ دنیا جو کرتی ہے کرنے دیجئے، کوئی اگر شاہ رخ خان کا اسٹائل مارتا ہے مارنے دیجئے، سلمان خان کو اپنا ہیرو مانتا ہے ماننے دیجئے۔ میرے بھائیوں اجنبی بن کر اگر رہو گے تو حضرت علی کی زندگی کو اپناؤ، اجنبی بن کر اگر رہو گے حضرت عمر فاروق کی زندگی کو اپناؤ، اجنبی بن کر اگر رہو گے تو طلحہ کی زندگی کو اپناؤ، اجنبی بن کر اگر رہو گے تو عمر فاروق کی زندگی کو اپناؤ۔ شاہ رخ خان، عامر خان، سلمان خان، چاہے جتنے بھی ہیرو ہیں جو ناجائز طریقے سے چل رہے ہیں، جو شریعت کے مخالف راستے میں چل رہے ہیں، جو ان کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں اور دنیا ان پر ناز کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ماڈرن دون کا انسان ہے، میرے بھائیوں آپ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جانے دیجئے۔ آپ کو لوگ پردیسی سمجھ رہا ہے، سمجھنے دیجئے، لیکن آپ یہ سمجھ کر رہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے بشارت دی ہے، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو اجنبی بن کر رہیں گے ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، جنت کی بشارت ہے۔ میرے بھائیوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اس وقت کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اس وقت کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، مارا گیا، پیٹا گیا، ننگا کیا گیا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ میرے بھائیوں بدع الاسلام غریبا وسیعود کما بدع غریبا فطوبى للغرباء، اسلام شروعاتی دور میں اجنبی تھا، ماننے والے اجنبی تھے، پھر ایک ایسا دور آئے گا کہ آپ اجنبی بن کر رہ جائیں گے، آپ کی حیثیت نہیں رہے گی، آپ کی تعداد زیادہ نہیں رہے گی، آپ سماج میں دیکھ لیجئے اچھے لوگ گنے چنے ملتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں وقت بہت کم ملا، میں اپنی باتوں کو یہی سے ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے باری الہ اس جلسے کو قبول عطا فرمائے۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ اس میدان میں آئے ہیں، ہماری اور آپ کی قربانیاں جن لوگوں کی بھی شامل ہوئی ہے، جتنے لوگوں کی قربانیاں شامل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول عطا فرما، ہم سب کو ستیہ دھرم پر چلنے کی پیروی عطا فرما۔ جو لوگ بھی یہاں آئے ہیں صحیح نیت صحیح ارادے کے ساتھ آئے ہیں، ان کے ارادے کو مضبوط بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ہم سب امت محمدیہ کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔